تجھے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کیا جانے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تم لوگوں کی طرف توجہ دوں، محض اس لیے کہ تم مال و دولت رکھتے ہو۔ تفاخر کیا ہے؟ آگے آتی ہے بات، کاٹ کے رکھ دیا یہ نسلی اور نسبی تفاخر کو جو قرآن کہتا ہے، آگے آتی ہے بات۔ قرآن کے متعلق یہاں بات آئی کہ یہ تو قیامت تک کے لیے تذکرہ ہے، ہر انسان کے لیے تذکرہ ہے، جس کا جی چاہے فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو۔ اور یہ لوگ ہیں من استغنا، جو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے پھروں۔ عزیزان من، اتنی ہی آیات کے اوپر غور کر کے دیکھیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہے نا قرآن کی منشا کی کلی تعلیم کے مطابق، ہے نا مشیت خداوندی کے مطابق، ہے نا منصب اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہے نا صحابہ کبار کے منصب کے مطابق؟ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی ابہام، کوئی الجھن رہ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر کسی روایت کی ضرورت نہیں، نام معلوم کرنے کی حاجت نہیں۔ آیات جو مقصد ہے بیان قرآن کا، وہ منہ کھلے الفاظ میں، بلند الفاظ میں وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مقصد ہے۔ فمن شاء ذکرہ، یہ ہے بات۔ پھر 2 منٹ تو ہے جی، اچھا جی، بات ایک اور اہم آ گئی، قرآن کا ذکر آ گیا۔ قرآن کا انداز عجیب بات ہے، ضمناً بھی ایک بات آتی ہے تو جو چیزیں کسی طرح سے، اور میں کہوں گا کسی زمانے میں شکوک پیدا کرنے والی بھی ہوں، ساتھ کے ساتھ ان کو بھی صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق جو اور شکوک جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے، ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا۔ رسالت مآب کا فریضہ حیات قرآن دے رہا، خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا و محفوظ کرنا، جمع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے اس کو۔ پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نبوی کے اندر وہ جو امام جس کے کہا جاتا تھا، وہ صحیفہ، ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں، وہ موجود۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ عام پتوں پہ اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ کمزور سے ہوتے ہیں، ہرن کی کھالوں پہ لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ پارچمنٹ جو تھا، سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، کاغذ تو اس کو نہیں کہیں گے، کرتاس کہیں گے، وہ ہرن کی کھال ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے رکن منشور، اس پہ لکھا جاتا تھا۔ اتنے کاتب لکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پھر پڑھا کر، ان کو خود پڑھ کر اس کی تائید کر کے، تصدیق کر کے، پھر اس امام میں رکھتے تھے، وہ جو ماسٹر پیس تھا، وہاں سے یہ نقل کرتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں تاریخ میں کہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، ممکن ہے دشمن اس کی بے حرمتی کرے یا ضائع کر دیں۔ تو گویا نسخے قرآن کے موجود تھے حضور کی زندگی کے اندر، یہ سارا کچھ تھا۔ خود یہ چیز کہ خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا، یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تحریر میں آئی ہوئی مدون شدہ کتاب، مرتب شدہ کتاب، اور کتاب تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو تھے کہ جو اوراق جمع کر کے اور اس میں وہ پھر لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ یہ اس قسم کی جلد سازی غالباً اس زمانے میں نہیں ہوتی، وہ اب بھی یہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں یہ فرموں کے اندر وہ ہوتے ہیں پیسے، اس میں لوہے کا چھلا ہوتا ہے، تو وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ تو یہ اوراق پریشاں اکٹھے کر کے چھلا جب ڈالتے تھے تو اس کو کتاب کہتے تھے، اور قرآن کا پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب، اور پھر اس کے خلاف شکوک پیدا کرنا۔ یہ ورق تھا جی، جمع ہی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ہڈیوں پہ تھا، کھجور کے پتوں پہ تھا، اور پھر معاذ اللہ
وہ جو آیتیں کہہ رہے ہیں، رجم کی 2 آیتیں کھجور پہ پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی اور پھر کہیں ملی نہیں، یعنی وہیں سے ایک ہی جگہ تھی وہاں کھجور کے پتوں پہ، اور کھجور کا پتا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے، اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو قصاب لے گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، یعنی وہ 2 آیتیں اس کے بعد ملی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہے عزیزان من، یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر ہے کہ یہ قرآن کی یہ کیفیت، یہ یہود و نصارہ اور منافقین یہ شکوک ڈال دیجئے کہ صاحب یہ تو ہے ہی نہیں قرآن۔ اور پھر جناب آگے جو اس کی تاریخ تدوین اور جمع کی ہے، پہلے چیز کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے متعلق تو جامع القرآن، یعنی وہ قافیہ عثمان کا ملانے کے لیے جامع القرآن نال تھا، یعنی پہلے جو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے ہاں کتاب المصاحف ہے، میں نے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی غلطیاں رہ گئی تھی، ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے خود درست کر لیں گے، یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، اللہ اکبر، صحیفے کے اندر ہے یہ قرآن، خود صحفاً لکھا ہوا ہے، صحیفہ تو کہتے ہی مدون کتاب کو، صحیفے کے اندر ہے، مکرم ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے، اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، وہ بہت رفتوں والا ہے، بہت کرامت والا ہے، بابرکت باعزت، یہ کبیر بے ایدی سفرت کرام بررت، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، یہ بڑے معزز ہیں، سفرت ہیں، بے داغ جن کے کردار ہیں، سیرتیں ہیں، سفرت سفیدی کو کہتے ہیں، کرامن بررتن، عربی زبان میں کرم کا لفظ جو ہے ہر قسم کی عزت اور تقدیر اور بلندی اور رفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرامن، پھر بررتن، ہر قسم کے اثرات سے آزاد، یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ مدون ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، لکھنے والوں کی قرآن خدا نے یہ صفات بتائی ہیں، ایسے لکھنے والے موجود تھے، خدا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا، لکھانا اور اس کو پھر محفوظ رکھنا، یہ قرآن کے متعلق آیا۔ بہرحال سورہ عبس کی آیت 16 تک عزیزان من ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔